بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے متعلق، اور ان کے اوپر کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنت کے اندر ان کا ایک اہم کردار ہے اور احادیث کو بیان کرنے میں، کیونکہ بعض منکرین احادیث اور بعض ایسے جو مسلکی اختلافات رکھنے والے عناصر ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کی وہ تفریق کرتے ہیں، بعض کم علم والے تھے، بعض زیادہ علم والے تھے، تو اس اعتبار سے وہ اپنے مسلک کے اوپر اگر ان کی کسی قسم کی کوئی بات آ جاتی ہے تو اس بنیاد پر وہ احادیث کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ پھر اس طرح وہ اپنے علماء کرام جو ان کے امام ہیں، ائمہ ہیں، ان کی بات کو تقویت دینے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، اور احادیث کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کرنے کے بعد پھر وہ احادیث کو باقاعدہ ایک طرف کر کے اپنے ائمہ کی بات کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ ضروری سمجھا ہم نے، اور جو منکرین احادیث ہیں وہ چونکہ اعتراض کرتے ہیں حدیث کے اوپر اور صرف قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، حدیث کو اہمیت نہیں دیتے، اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کبھی نہ کبھی آپ نے کوئی بات ایسی سنی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر یا اسی طرح کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے، تو وہ جو اعتراض ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، کیا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا حکم صادر ہوتا ہے، یا ان کے علم میں کسی قسم کا کوئی نقص تھا، یا نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایسی نہیں پائی کہ ہم ان کی روایت کو ناقص قرار دے سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایت درست نہیں تھی۔ اس سلسلے میں جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ہم شیخ صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے جو ہمارا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بتا دیجئے ان کی ذات کے حوالے سے، اور اسی طرح ان کا جو دفاع ہے اگر ہم کرتے ہیں دفاع، تو اس دفاع کو ہم دفاع سنت کے اندر ہی کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اکثر علماء کی باتیں بھی ہم نے جب سنی ہیں سنت کے دفاع کے حوالے سے، تو وہ بھی سنت کے دفاع کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سنت کے اندر سیدنا ابو ہریرہ، کیونکہ وہ تو ایک صحابی ہیں تو ان کا تو دفاع صحابہ کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے، تو ہم ان کو سنت میں کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ منکرین حدیث اور جو مخالفین ہیں، اعداء اللہ، اعداء السنہ، اعداء الدین، یہ ان کا طرز عمل رہا ہے کہ وہ عموماً جو چیزیں مسلمانوں کے ہاں معتبر ہوتی ہیں، جن پر مسلمانوں اور خصوصاً اہل سنہ کا اعتماد ہوتا ہے، وہ جو بولے بالے مسلمان، بولے بالے سنی ہوتے ہیں، ان کے قلوب و اذہان میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ان چیزوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، برم ہوتا ہے نا ان کے سینے کے اندر، ان کے قلوب و اذہان کے اندر، وہ اس کے اندر کمی واقع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی تو قرآن کریم کی کچھ آیات ان پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، جیسے کہ ناسخ و منسوخ کے مسائل ہیں، کبھی وہ ان کتابوں پر اعتراضات کرتے ہیں جن کتابوں پر اہل سنہ کا اعتماد ہے، جیسا کہ صحیحین ہیں، بخاری اور مسلم ہیں، اور کبھی وہ راویان حدیث کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، خصوصاً وہ راویان حدیث کہ جن پر اکثر احادیث کا دار و مدار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ شریعت اسلامیہ کی اکثر احادیث، جملہ احادیث جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، اور 5000 سے زائد احادیث جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ذخیرہ احادیث میں بہت بڑا یہ ایک عدد ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ جو ہے وہ صحیح بخاری کھول لیں، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث کھولیں، تو آپ کو وہاں چند صفحات کے بعد عن ابی ہریرہ، چند صفحات کے بعد عن ابی ہریرہ، حتیٰ کہ حدیث کا طالب علم جب حدیث کو پڑھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا طالب حدیث نہیں ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نہ جانتا ہو، بلکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نہ جانتا ہو۔ جیسے خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کرام وہ مسلمانوں کے ہاں
جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مناسبت سے کہ وہ راویان حدیث میں سے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انہوں نے امت تک پہنچایا ہے، اور یہ ان کا ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس قدر کثرت سے ان سے احادیث وارد ہونا، اور تمام کتب حدیث میں یہ جو ان لوگوں کی تنقید ہے اس کے مقابلے میں یہ ان کی جو امانت داری ہے، ان کا حفظ ہے اور ان کا حدیث کو روایت کرنا ہے، اس پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور بحمد اللہ و فضلہ ہی یہ مسلمانوں کے جو دلوں کے اندر ان کا ایک مقام ہے اس کو کم نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع امت کے ساتھ، یعنی صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اعظام کے اجماع کے ساتھ حافظان اور حفاظ حدیث میں اور جو ہے وہ راویان حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ اکثر احادیث کا دار و مدار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، بلکہ ہم یہ اگر کہیں کہ انہوں نے جو احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں ان کے قریب قریب کوئی صحابی نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کسی سے احادیث مروی ہیں اس سے کم تو 3000، 3500، 3000 سے کم ہیں، ورنہ 4000 تک بھی کوئی ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جن سے احادیث جو ہیں مروی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو ہیں وہ اکثر احکام سے متعلق ہیں، احکام سے، فتن سے، اسی طرح جو گمراہ فرقے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مختلف احادیث میں ان کے بارے میں جو ہے وہ تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے امت کو، اور ان کے ساتھ نہ ملنے کی تلقین کی ہے، ان سے دور رہنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فتنوں سے تلقین کی ہے، خوارج وغیرہ اس طرح کے دیگر فرقے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہی اصل میں یہ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ اعتراضات اور شبہات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے، اور ہم نہیں بلکہ اس سے پہلے علماء کرام اور محدثین اور ائمہ اعظام باقاعدہ وہ دفاع سنت کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہاں صرف ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں سنت کا مسئلہ ہے، اور سنت بھی 5000 سے زائد احادیث ہیں، اور ان کے بھی تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو مشکوک بنا دو تاکہ ایک احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو آپ مشکوک بنا دو، اور مسلمانوں کے دل کے اندر جو اس حوالے سے ایک برہم ہے ان احادیث کے بارے میں وہ ٹوٹ جائے، اور یہی مقصد ہے جس وجہ سے ہم اس کو دفاع سنت کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ ناظرین کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کر دیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور یہ کنیت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معروف ہیں، اس وجہ سے ان کے نام میں اختلاف ہے۔ متعدد اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن جس کو جمہور محققین نے راجح قرار دیا ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمن کے معروف قبائل میں سے دوس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اصل ازد قبیلے سے جو عرب کے معتبر اور بڑے قبائل ہیں، اصل عرب، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا یہاں جو بات قابل تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے اور وہ شاید نبی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے، تو یہ ان پر رد ہے کہ اصل عرب، اور بلکہ یمن اصل عرب ہیں، اگر ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی تو پھر کن کو سمجھ آتی تھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسلمان کب ہوئے؟ ان کا اسلام لانا تو صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے کہ یہ مسلمان ہوئے، لیکن کب مسلمان ہوئے اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، اور جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم کے اندر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری کو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اور بھی ان کے خاندان کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ موجود تھے۔ اور جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 26 سے 30 سال کے درمیان تھی، 26 سے 30 سال، بعض علماء نے 26 سال کہا، بعض علماء نے 30 سال کہا، تو اس میں جمع کی صورت یہی ہے کہ 26 سے 30 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، یعنی نوجوان تھے جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ صاحب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت حاصل کی ہے، ان کی صحبت حاصل کی ہے، اس کی کیا مدت ہے؟ کتنی دیر تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں 7 ہجری کو خیبر کے سال جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی آپ کی وفات تک رہیں،
بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، سفر میں، حضر میں، اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سننے کے لیے حریص رہتے تھے، ہر وقت ہمتاً تیار رہتے تھے۔ تو یہ جو دورانیہ ہے سفر 7 ہجری سے لے کر ربیع الاول 11 ہجری تک، تقریباً یہ 4 سال بنتے ہیں، جیسا کہ اس حوالے سے حمید بن عبد الرحمن تابعی ہیں، سنن ابی داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ ان سے موجود ہے، وہ کہتے ہیں لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صاحب ابو ہریرہ، کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی یا ان سے میں نے حدیث سنی جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اسی طرح اختیار کی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں، یعنی جس شخص سے میں ملا ہوں، یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح 4 سال نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی صحبت میں 4 سال رہے ہیں۔ تو باقاعدہ یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 4 سال تک تقریباً، چونکہ یہ سفر 7 ہجری سے لے کر ربیع الاول 11 ہجری تک تقریباً یہ 4 سال ہی بنتے ہیں، اور یہ 4 سال کا دورانیہ بہت بڑا دورانیہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر حضر میں اور ہر وقت اللہ کے نبی علیہ، اس وجہ سے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے زندگی کے جو حالات اور واقعات 7 ہجری کے بعد کے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے نقل کیے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ کے اندر پیچھے جانے کا واقعہ، اور نبی علیہ السلام کا ان کو جو ہے وہ اپنے جوتے دے کر بھیجا کہ جائیں اعلان کر دیں کہ جو کلمہ شہادت اور یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس طرح کے اور کئی ایک واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ کے سفر اور حضر میں یہ 7 ہجری کے بعد وفات تک رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ کا مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے جب وہ مسلمان ہوئے اور مدینہ تشریف لے آئے، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں، تو ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ تو ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا تو میری والدہ جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے جو مجھے ناپسند لگے، تو میں روتا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا تمہیں، رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ مسلمان نہیں ہو رہی اور انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ سخت کلمات کہے ہیں جو میں سننا گوارا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی، اور دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی دعا پر مجھے اتنا یقین تھا، اتنا برہم تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی کائنات دعا کریں اور اس دعا کا نتیجہ نہ نکلے۔ کہتے میں جوں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، میں فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور میں نے جا کر گھر کا دروازہ جو ہے وہ اس پہ دستک دی، تو میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ اور دروازہ کھٹکھٹانے کے طریقے سے پہچان لیا کہ میں ابو ہریرہ ہی ہوں، تو کہنے لگی کہ ابو ہریرہ ہو، رک جاؤ۔ تو کہتے میں رک گیا، تو جب میں رک گیا تو میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، گویا کہ میری والدہ جو ہے وہ غسل کر رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، تو والدہ نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے اور سر پہ چادر اور دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہتے ہیں ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اتنی خوشی کی انتہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا روتے ہوئے واپس آئے، یعنی پہلے روتے ہوئے شکوہ لے کر آئے، شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول میری والدہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے، مسلمان نہیں ہو رہی، اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے میری والدہ آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہے، اور میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ سننا گوارا نہیں کرتا، تو دعا کر دیجئے۔ اب دوبارہ خوشی میں روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اچھا ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب ایک اور دعا کر دیجئے، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسلمانوں کو محبوب بنا دے اور ہمیں مسلمانوں کا محبوب بنا دے، یعنی ہم مومنوں سے محبت کرنے والے بن جائیں اور مومن ہم سے، میں اور میری والدہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا
وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے اللہ اس اپنے عبید تصغیر ہے چھوٹے بندے کو، مراد یعنی عاجز بندے کو، اپنے اس بندے کو اور ان کی والدہ کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ان کو مومنوں کے نزدیک اور مومنوں کو ان کے نزدیک محبوب بنا دے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مِن دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مُحَبَّبٌ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ کہتے ہیں یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے علامات اور دلائل میں سے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ابو ہریرہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی دعا کی وجہ سے تمام مسلمانوں اور مومنوں کے ہاں محبوب بن گئے، سبحان اللہ۔ اور اس وجہ سے تمام مسلمان اور مومن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں جو معجزہ ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ اور ان کو محبوب بنا دیا مومنوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے ان کی والدہ مسلمان ہوئی۔ اور ٹائم کتنا لگا ہے، وہی والدہ جو نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ انہوں نے ان کے درخواستیں بھی کیں، ان کے سامنے محبت سے، پیار سے، احترام سے ان کو اسلام لانے کا ان سے تقاضا بھی کیا، لیکن نہیں مانی۔ لیکن نبی کی دعا کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ والدہ غسل کر رہی ہیں، اللہ نے ان کے دل کے اندر رحم ڈال دیا، اور ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ تو اس میں بھی معجزہ ہے، اور اس میں بھی معجزہ ہے کہ نبی کی دعا کی وجہ سے ہر مومن ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعن امہا۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ آمین وإیاک۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ شیخ صاحب سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔